السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ ضلع جمعیت اہل حدیث جھانسی کے امیر محترم، یہاں کے ناظم، یہاں کی پوری ٹیم، تمام حاضرین اور ہماری مائیں بہنیں، پیارے بچوں، سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے اور اپنی ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے ناظم شیخ محمد ندیم صدیقی کی جانب سے آپ تمام حضرات کے لیے دعائیہ کلمات پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس محبت کے ساتھ کل سے اور اب تک آپ لوگوں نے جن محبتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہے اور کوئی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، کوئی الفاظ میں وہ ادائی نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے یہ دیکھ کر انتہائی مسرت بھی ہے اور حیرت بھی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے ہمارے سامنے آئے اور ایسے ایسے عمدہ سوالات کیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ بھی اچھا ہے اور دین کی طرف رغبت بھی بہت ہے۔ یہ ایک اللہ کا ایسا انعام ہے، ایسا اکرام ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نواز دے وہی اس کی عطا کو پا سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ الکہف کی آیتیں پڑھی ہیں۔ عزیزان محترم، بڑی آنکھیں کھول دینے والی آیتیں اور بڑا گہرا پیغام رکھنے والی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ وہ کچھ نوجوان تھے آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کے ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ کیوں اضافہ کر دیا؟ کیا اس کی وجہ؟ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور کہنے لگے کہ ہمارا رب اور ہمارا پروردگار تو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اس کو چھوڑ کر ہم کسی کو اپنا معبود بنا ہی نہیں سکتے۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے ایسی نازیبہ بات کہہ دی تو بہت ہی بیکار بات ہوگی۔ یہ جو واقعہ اللہ جل جلالہ جل شانہ نے جو نقل فرمایا ہے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ نے ان کے اوپر اپنی وحی نازل فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر وہ لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کر رہے ہیں، دین کو پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت کا جو یہودی بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم اور بڑا جابر بادشاہ تھا۔ اس نے یہ اعلان کرا دیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، کہ اگر کوئی عیسیٰ پر ایمان لایا تو اس کو سزائے موت ہو جائے گی، تلواریں تیار ہیں اس کی گردن کو اڑانے کے لیے، اور ظالم حکومت اور ظالم طاقت تیار ہے اس کی آواز کو دبانے کے لیے کہ خبردار تم عیسیٰ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب چاروں طرف کفر کی یلغار ہے، کفر کا لشکر برسرے پیکار ہے، ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، تلوار ہے، اور سب چاہتے ہیں کہ گردنوں پر پڑے، جو اللہ کا نام لینے والا ہو اس کی گردن اتار لی جائے۔ ایسے موقع پر، ایسے خوفناک اور ایسے ڈراؤنے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیۃ، شہر انطاکیہ کے کچھ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے، جوش سے بھرے ہوئے، جذبات سے بھرے ہوئے، ایمان سے لبریز، وہ لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جان جائے یا رہے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ایک اللہ، دوسرا کوئی نہیں۔ اور ان لوگوں نے جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کو دیکھا کہ یہ نوجوان جوانی کی امنگ میں، اس عمر میں تو لڑکے دنیا بھر کے کھیل میں پڑتے ہیں، خرافات میں پڑتے ہیں، اپنی جوانیوں کو ضائع کرتے پھرتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے پھرتے ہیں، لیکن یہ نوجوان وہ اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے دین کی تقدس، اس کے حرمت، اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کوئی لاگ لپٹی بات نہیں، دو چار کی طرح بالکل صاف بات کہہ دی، وقت کے بادشاہ سے کہہ دیا، حاکم سے کہہ دیا، اور کہنے لگے لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ تم ہماری گردن مارنا چاہتے ہو تو گردن اتار لو، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تمہارے پاس ہتھیار ہیں، تمہارے پاس وسائل ہیں، تمہارے پاس فوجیں ہیں، تمہارے پاس لشکر ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ نے نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس جوش اور جذبے کو دیکھ کر زدناہم ہدا، ہم نے ہدایت میں اضافہ کر دیا، ہم نے ان کو سربلند کر دیا، لوگوں کے درمیان سربلند کر دیا۔ اور کیسے سربلند کیا؟ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ وہ نوجوان چلے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی چلا۔ بڑے قرآن پاک کے نقطے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بہت پیارے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، وہ نوجوان ساتھ میں چلے اور نوجوانوں کے ساتھ میں کتا بھی چلا۔ کتا تو ناپاک جانور ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اگلا دن ہوا، اللہ کے رسول انتظار فرما رہے ہیں، جو وقت دیا گیا تھا اس وقت پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں، اور جبریل نہیں آئے۔
جب اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل تم نے تو مجھ سے آنے کے لیے کہا تھا کل، پھر اس وعدے کو تم نے وفا کیوں نہ کیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول میں آیا تھا، میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہونے کے لیے آپ کے دروازے پر حاضر ہوا تھا، لیکن آپ کے گھر میں آپ کی جو تخت ہے اس کے نیچے ایک کتا تھا۔ وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ فِي الْبَيْتِ التَّصْوِيرُ أَوِ الْكَلْبُ، ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس کے اندر کتا ہو یا سورہ تصویر ہو، ہم کسی ایسے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے فرشتے اس جگہ داخل نہیں ہو رہے ہیں جہاں پر وہ کتا پلا ہوا ہے، اور آج کل تو لوگ اپنے بیڈ روم کے اندر کتا لاتے ہیں، کچن کے اندر کتا لا رہے ہیں، گودیوں میں لے کر کھلا رہے ہیں، کپڑوں کے اوپر اس کی رال وہی جا رہی ہے، ایک عجیب تماشا ہو گیا ہے۔ آپ کتا پالنا چاہتے ہیں پالیے، حفاظت کے لیے پالیے، گھر کے باہر پالیے، دروازے کے باہر پالیے یا باہر کے پورشن میں پالیے، لیکن یہ کیا کہ وہ کچن کے اندر بھی آ رہا ہے، بیڈ روم کے اندر بھی آ رہا ہے، ڈرائنگ روم کے اندر بھی آ رہا ہے، گود میں بھی بیٹھا جا رہا ہے، ایک عجیب تماشا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتا جو نجس العین ہے، ناپاک ہے، وہ ان 7 لوگوں کے ساتھ میں یہ ہو گیا، جتنے بھی ان کی تعداد بیان کی گئی ہے لا اختلاف روایت، ان کے ساتھ میں ہو گیا وہ۔ ان لوگوں نے اسے بھگانا چاہا، چل بھاگ، مگر وہ کتا نہیں بھاگا، اور یہ لوگ ایک پہاڑ پر چڑھے، اور پہاڑ کے اندر ایک غار تھا جسے کہف کہتے ہیں، اس غار کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ اب غار کے اندر جب وہ داخل ہو گئے تو یہ کتا اس دروازے پر بیٹھ گیا اپنے بازو کو پھیلا کے، جیسے کتے عام طور سے بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب قرآن پاک کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان نوجوانوں پر نیند طاری کر دی اور وہ سوتے رہے، مسلسل 1-2 دن نہیں، 1-2 ہفتہ نہیں، 300 سال تک وہ سوتے رہے، 300 سال تک وہ سوتے رہے نوجوان۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ ذرا دیکھو تو، جو میرے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جو میرے لیے دعوت کے میدان میں ڈٹ کر آ جاتا ہے، جس کی باتیں میرے لیے، اٹھنا میرے لیے، بیٹھنا میرے لیے، جس کی فکریں میرے لیے، تو پھر میں اسے کیا انعام دیتا ہوں۔ آخرت کا انعام تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے، دنیا کے اندر اللہ نے یہ انعام دیا۔ 300 سال میں حالات بدل گئے، بادشاہ بدل گیا، حکومتیں تبدیل ہو گئی، اور وہاں پر عیسائیت ایسی پھیلی کہ بادشاہ نے، جو بہت بعد میں آنے والے بادشاہ، اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اب پورا شہر مسلمان، سب اللہ کی پرستش کرنے والے، بتوں سے دور رہنے والے۔ اب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو غار میں سو رہے تھے 300 سال کے بعد، اب انہوں نے آنکھیں کھولی، اللہ نے ان کو ان کی نیند دور کر دی، جسم ان کا سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نقلبہم، ہم انہیں تبدیل کر رہے تھے، کروٹیں ہم دلا رہے تھے۔ ان کا وہ جو کتا تھا اس کی بھی ہم نے حفاظت کی، وہ کتا بھی جگا اور بیدار ہوا ان لوگوں کے ساتھ میں۔ اور اس کے بعد جب یہ اٹھ کر بیٹھے تو انگڑائیاں لینے لگے اور کہنے لگے کہ تم لوگ کتنا سوئے ہوگے۔ لوگوں نے کہا آپس میں کہ لگتا ہے کہ ہم لوگ 2-3 گھنٹے کے لیے سو گئے ہیں اور اب ہماری تھکان اتر گئی ہے۔ ایک نے کہا کہ ایسا کرو، جاؤ بازار سے کچھ کھانا لے آؤ، اب بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانا کھایا جائے۔ اب ایک نوجوان کمبل کو اوڑھ کے چپ کے دھیرے دھیرے گلیوں میں چلا۔ اب راستے بدلے ہوئے، نقشہ بدلا ہوا، سڑکیں بدلی ہوئی،
وہ نان بھائی کی دکان پر پہنچتا ہے اور روٹی اور سالن جو ہوتا ہے وہ لیتا ہے، پیک کراتا ہے، اور اس کے بعد اپنی جیب سے پیسہ نکالتا ہے، اور پیسہ نکال کے جو نان بھائی کو دیکھتا ہے تو وہ سکہ دیکھ کر چونک اٹھتا ہے کہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ، کیا اس کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، کوئی دفینہ ہاتھ آ گیا ہے؟ وہ بات کرنے لگا کہ ارے ارے تم کہاں سے پا گئے یہ سکہ؟ اور اب جو بات بڑھی تو لوگ اکٹھا ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سکہ تو ابھی ہم لے کر گئے ہیں، ابھی یہ سکہ ہم لے کر گئے ہیں، اور اب اس کے انکار کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ اب ایک دم سے پولیس آ جاتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں وہاں پر، اور کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ہاں ہمارے خاندان کے ایک پردادا وہ تھے جو کہیں چلے گئے تھے اور ان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ پولیس آ کر پکڑ لیتی ہے کہ بتاؤ ذرا تم کون ہو، اور ان کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے جاتی ہے، اور وہاں پر بھی وہ نوجوان پورے زور سے کہتا ہے کہ سنو اے بادشاہ، ہم تم سے خوف نہیں کھاتے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم اپنے نبی جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ہم ان پر ایمان لائیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ کیا کہنے بھائی، عیسیٰ پر تو میں بھی ایمان لایا ہوں، یہ سب لوگ جتنے بیٹھے ہیں سب ان پر ایمان لانے والے ہیں، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تب انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ بادشاہ اپنے وزیروں کو لے کر وہاں پر پہنچا اور ان لوگوں سے باہر نکلنے کو کہا، ان کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا کہ کیا کہنے، آپ وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، آپ کا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ، آپ جو کہیں وہ ہم آپ کو دے دیں۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں نیند آ رہی ہے، ہمیں سونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی اور وہ دوبارہ سو گئے۔ 300 سال کے بعد بیدار کر کے اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ دکھا دیا کہ اللہ جس کی حفاظت کرنے پر آتا ہے اسے اس طرح سے سلا دیتا ہے کہ کیڑے مکوڑے بھی اسے کاٹ نہیں سکتے، اس کا بدن گل نہیں سکتا، ریت اور گرد اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتی۔ ارے اس کو تو جانے دو جو ساتھ میں اس کا کتا ہے، ہم اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ میں ہو گیا ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ذرا دیکھیے ان نوجوانوں کا معاملہ، اللہ رب العزت نے نوجوانوں کو کیا مقام عطا فرمایا، اور نوجوانوں کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، ایسا زمانہ ہوتا ہے نوجوانی کا کہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں نوجوان، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ نوجوان اگر بگڑ جائیں تو پوری قوم بگڑ گئی، اور نوجوان اگر نیک اور صالح ہو جائیں تو پوری قوم نیک اور صالح۔ نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں، بچے ہوں یا بچیاں، ہماری بچیاں ہوں یا ہمارے بچے، جو بھی نوجوان ہیں، اللہ رب العزت کو یہ جوانی بہت پسند ہے، اور یہی آزمائش، ایسی آزمائش کہ کیا کہہ دیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور کفار مکہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اٹھیں گے پوری طاقت لے کر اور یہ مدینے کے مسلمان ان سب کو ختم کر دیں گے۔ وہ اٹھتے ہیں اور قبیلوں سے مدد حاصل کر لی جنگ احد کے لیے۔ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہائے کیسی ہے یہ قوم جو اپنے نبی سے لڑنے کے لیے ہتھیار نکال کے آتی ہے، نبی کی باتوں کو سننا گوارا نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اے صحابی،
فجر سے پہلے، فجر کی نماز میں آنے سے پہلے تم مدینے میں منادی کرو، آواز لگاؤ اور لوگوں سے کہو کہ اسلامی لشکر چلنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ تم سب کے سب نکل پڑو، انفروا خفافا وثقالا، نکل پڑو اللہ کے راستے میں، آؤ ان کفار کا اور مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکل کر آؤ۔ اب وہ منادی صحابی ہیں جو وہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں لوگوں کے درمیان میں، اے لوگوں، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، احد کے میدان میں چلنا ہے اور کفار سے جنگ کرنی ہے، ان کا لشکر ہمارے اوپر آنا ہی چاہتا ہے اور ہم کو مٹانے کی اس نے قسمیں کھا رکھی ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی، جو اپنی بیوی سے ملے اور ناپاک تھے، اچانک کانوں میں آواز آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بلایا ہے، سارے مسلمان نکل پڑے۔ وہ کڑیل نوجوان، وہ باکا سجیلا نوجوان، اس نے کہا اللہ کے رسول نے بلایا ہے، تلوار ٹنگی ہوئی تھی، تلوار اٹھائی، گھر سے باہر نکلنے لگا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ارے رکو تو صحیح، غسل تو کرتے جاؤ۔ حنظلہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول کے حکم میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے رسول نے بلایا ہے، میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے میرا قدم نکلنے سے پہلے میری روح نکل جائے، تب میں کیا کروں گا۔ وہ نکل پڑے، میدان احد میں گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اب سنیے اللہ کا انعام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ حنظلہ ہے، اللہ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے کہ اس حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی آواز بلند ہوئی کہ چلو اللہ کے لیے، یہ باکا سجیلا نوجوان جس کی ابھی شادی ہوئی تھی، اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور نکل پڑا اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ لہذا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اسے غسل دو۔ لوگوں نے جا کر دیکھا تو حنظلہ کی پیشانی کے قطروں سے پانی کے قطرے ٹپ 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 گر رہے تھے۔ یہ اللہ کا انعام ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ انعام ہے اللہ کا۔ نوجوانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تاکید کرو، اس کے بستر کو الگ کر دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے سزا دو، اسے مارو۔ یہ تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ تربیت گھر سے ہو رہی ہے۔ جب آدمی کے گھر کے اندر دینداری موجود ہوتی ہے تو بچہ بھی نیک ہوتا ہے۔ بچہ کیا ہے؟ وہ تو کاپی کرتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو جیسا دیکھتا ہے بچہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ابا نماز نہیں پڑھتے، میری اماں نماز نہیں پڑھتی، میری پھپھی نماز نہیں پڑھتی، میری چاچی نماز نہیں پڑھتی، ممانی نماز نہیں پڑھتی، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں کوئی نماز کی پرواہ نہیں، اذان ہو رہی ہے اور یہ چپ چاپ بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کسی پر کوئی اثر نہیں، تو پھر بچہ بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے۔
اور جب بچہ یہ دیکھے کہ آپ نماز کے لیے بے چین ہیں، نماز کے لیے آپ کے اندر ایک تڑپ ہے، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے سب دوڑ پاتے ہیں نماز کے لیے، کیا بڑے کیا بوڑھے کیا چھوٹے سب، تو پھر یہ بچہ نیک ہوگا، یہ بچہ صالح ہوگا اور اچھا ہوگا۔ آج ہمارے گھروں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑے ہیں، جن کو اللہ نے باپ بنا دیا، ذمہ داری دے دی کہ آپ باپ ہیں، یہ ماں ہیں، ماں اور باپ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اپنے آپ پر خود قابو نہیں، زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر غیبت ہو رہی ہے، گانے کے چرچے ہو رہے ہیں، فلم کی باتیں ہو رہی ہیں، عجیب دنیا داری، ہر وقت دنیا کا چرچا ہو رہا ہے۔ اللہ کی توحید کا ذکر، اللہ کے نبی کی رسالت کا ذکر، اللہ کے فرشتوں کا ذکر، قیامت کا ذکر، آخرت کا ذکر، جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، قبر کا ذکر، وہ ہے ہی نہیں، تو اس دماغ کے اندر کیا جائے گا؟ یہ بچے جو تربیت حاصل کریں گے وہ کہاں سے لیں گے؟ جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارا باپ ذرا ذرا سی بات پر ماں کے ساتھ گندی گندی گالیاں دے رہا ہے، ان پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، مار رہا ہے، تو ذرا سا سیکھے کہ بچے کے دماغ پر کیا اثر پڑے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا ہوں، لیکن کبھی آپ نے میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا، کبھی آپ نے ڈانٹا بھی نہیں۔ اگر میں نے کچھ غلطی کی تو میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر، میرے گدی کو پکڑ کر میرے سامنے کیا اور مجھے اچھی طریقے سے سمجھا دیا۔ کتنے بہترین معلم تھے، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، اور میں تو بچہ تھا، نوجوان لڑکا، میں باہر نکلا، ہماری عمر کے بچے کھیل رہے تھے، میں بھی اسی کھیل میں لگ گیا۔ ادھر اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں کہ اب آ رہا ہوگا، اب آ رہا ہوگا، اب آ رہا ہوگا، وہ آئے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے، اور جب نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ انس کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کی گدی پکڑی اور کہنے لگے کہ میں نے تم سے کوئی کام کہا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بھول گیا تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اب چلے جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ یہاں ہمارے ہاں دیکھیے، ہمارے ہاں جو لوگ، برا نہ مانیے گا، ہمارے ہاں جو باپ ہیں، جو ماں ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ ایک باپ جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی بادشاہ اپنے گھر کی اپنی سلطنت میں آ گیا۔ ابھی باہر اچھی طرح سے تھا اور گھر کے اندر داخل ہوا تو گردن اکڑ گئی، ہاؤ بھاؤ بدل گئے، لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اب بچے ڈر کے مارے چھپے جا رہے ہیں، بیوی سہمی جا رہی ہے، بہنیں بیچاری کنارے بیٹھی جا رہی ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے، بڑا رعاب ہے میرا۔ یہ رعاب نہیں ہے آپ کا، یہ طریقہ تربیت کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کو قصہ سناتے ہیں، حدیث کے اندر وہ کہانی بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو جو کہانی سنائی ہے، کہانی، وہ کہانی بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ میں کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو اگر کوئی دیکھتا تو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ سید المرسلین ہے، تمام نبیوں کا سردار میرے گھر کے اندر آیا ہے۔ وہ گھر کے اندر آتے ہیں، اپنی بکری کا دودھ خود دو رہے ہیں، کھانا پکانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اپنا بستر خود جھاڑ رہے ہیں،
اپنے کپڑے خود دھلے لے رہے ہیں، ہر کام میں میرا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ میں باہر نکلا، ہماری عمر کے بچے کھیل رہے تھے، میں بھی اسی کھیل میں لگ گیا۔ ادھر اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں کہ اب آ رہا ہوگا، اب آ رہا ہوگا، اب آ رہا ہوگا، وہ آئے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے، اور جب نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ انس کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کی گدی پکڑی اور کہنے لگے کہ میں نے تم سے کوئی کام کہا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بھول گیا تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اب چلے جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ یہاں ہمارے یہاں دیکھیے، ہمارے یہاں جو لوگ، برا نہ مانیے گا، ہمارے یہاں جو باپ ہیں، جو ماں ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ ایک باپ جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی بادشاہ اپنے گھر کی اپنی سلطنت میں آ گیا۔ ابھی باہر اچھی طرح سے تھا اور گھر کے اندر داخل ہوا تو گردن اکڑ گئی، ہاؤ بھاؤ بدل گئے، لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اب بچے ڈر کے مارے چھپے جا رہے ہیں، بیوی سہمی جا رہی ہے، بہنیں بیچاری کنارے بیٹھی جا رہی ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے، بڑا رعاب ہے میرا۔ یہ رعاب نہیں ہے آپ کا، یہ طریقہ تربیت کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کو قصہ سناتے ہیں۔ حدیث کے اندر وہ کہانی بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو جو کہانی سنائی ہے، کہانی، وہ کہانی بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ میں کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو اگر کوئی دیکھتا تو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ سید المرسلین ہے، تمام نبیوں کا سردار میرے گھر کے اندر آیا ہے۔ وہ گھر کے اندر آتے ہیں، اپنی بکری کا دودھ خود دو رہے ہیں، کھانا پکانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اپنا بستر خود جھاڑ رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھلے لے رہے ہیں، ہر کام میں میرا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ آج ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے یہاں تو بس گھر کے اندر داخل ہوا آدمی کہ بس اکڑ گیا فوراً، ذرا سی کوئی بات ہوئی بچے کو دھن کے رکھ دیا، ڈانٹ کے رکھ دیا، مار کے رکھ دیا، گھوسے تماچے مارے جا رہے ہیں۔ اپنا غصہ پرسکون کیا جا رہا ہے، ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، مار کے، پیٹ کے، برا بھلا کہہ کر، گالیاں دے کر۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ اگر رہیں گے اپنے گھر کے اندر تو آپ کے بچے اسلامی کیسے ہوں گے؟ نبی کی طریقے پر چلنے والے کیسے ہوں گے؟ آپ ایک حدیث سناتے ہیں، طویل حدیث ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام قلت لبیک یا رسول اللہ قال یا غلام قلت لبیک یا رسول اللہ قال یا غلام قلت لبیک یا رسول اللہ قال یا غلام انی اعلمک ثلاث کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ ابو داؤد کی روایت، ترمذی میں بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول آگے بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پیچھے کمر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے عزیزوں ٹھہر جائیے تھوڑی دیر کے لیے، اس سے پہلے کہ اس حدیث کو ہم اور آگے پڑھیں تھوڑا رک کر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت انس کون ہیں؟ آپ کی والدہ نے
اللہ کے نبی کی خدمت میں ان کو دیا ہے کہ اے اللہ کے رسول میرے بچے کی تربیت آپ کر دیجئے، یہ آج سے آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کی تربیت کیجئے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ خادم ہے آپ کا۔ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بیٹے ہیں، چھوٹے سے بچے۔ ذرا دیکھیے ہمارے ہاں کیا بڑے لوگ جو بڑے ہو گئے کیا چھوٹے بچوں سے کبھی پیار سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا محبت سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے ذہن کو پڑھ کر ان کے ذہن کے مطابق باتیں کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں نہیں کرتے۔ چھوٹے بچوں کو سلام کرنا آدمی اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، چھوٹے بچے کو سلام کیسے کریں؟ اسی لیے ہمارے ہاں بچوں کو سکھانا پڑتا ہے، بیٹا یہ تمہارے انکل ہیں ذرا سلام کرو ان کو، تو بچہ بھی سلام کرے، اسی لیے تو کرتا ہے، آپ نے سکھایا نہیں اسے۔ آپ اگر اسے گھر میں داخل ہوتے اور سلام کرتے، جب آپ گھر میں داخل ہوتے اپنی بیوی کو سلام کرتے، جب آپ گھر میں داخل ہوتے اگر آپ کے والدین ہیں ان کو سلام کرتے، تو آپ کا بچہ بھی بغیر آپ کے کہے سیکھ جاتا۔ لیکن ایسا تو ہوا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کو اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے، اور اب دیکھیے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتیں کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس، کہنے لگے یا غلام، اے بچے سن۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے ہیں، بالکل خاموش۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں اے بچے سن۔ وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ نہیں بولتے، خاموش۔ پھر تھوڑی دور چلے، پھر کہنے لگے کہ اے بچے سن۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اب دیکھیے یہ بچے کے چھوٹا بچہ جو ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، متوجہ ہے، اس کو کیسے پیار سے اللہ کے رسول اپنی طرف اس کا ذہن کھینچ رہے ہیں۔ اب اس کے دونوں کان سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول۔ کہتے ہیں یا غلام، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، احفظ اللہ یحفظ انی اعلمک ثلاث کلمات، میرے بیٹے میرے بچے میں تجھے 3 باتیں سکھا رہا ہوں، 1 2 3، میں 3 باتیں سکھا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظ، یاد کر لو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ، ہمارے ہاں تو کتے بلی کی کہانی سناتے ہیں لوگ، ہمارے ہاں تو مائیں اپنے بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں، کارٹون دیکھو، کہانیاں سنو۔ موبائل میں کہانیاں بھی آ رہی ہیں، کارٹون بھی آ رہا ہے، گانے بھی آ رہے ہیں، اس کے درمیان ایڈز بھی آ رہے ہیں طرح طرح کے، اور بچہ سن رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سب اس کی میموری میں، شارپ میموری میں سب بیٹھتا جا رہا ہے، سب بیٹھتا جا رہا ہے۔ اور شیطان تو اسی لیے لگا ہی ہوا ہے، وہ اس بچے کو آپ کے خلاف تیار کر رہا ہے۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، جو بڑے ہو گئے ہیں، جو باپ بن گئے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، کان کھول کر سن لیں، مائیں کان کھول کر سن لیں، ہماری بہنیں کان کھول کر سن لیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ جو آج چھوٹا ہے کل یہ بڑا ہوگا، اور اس بچے کے اوپر شیطان اپنی نگاہ لگائے ہوئے ہے۔ اب اس بچے کو وہ تمہارے خلاف تیار کرے گا۔ اللہ کے نبی پہلے ہی سے تیار کر رہے ہیں کہ اس بچے پر شیطان حاوی نہ ہونے پائے۔ یہ فکر تم کو کرنی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے یہ۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، باپ ذمہ دار ہے اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹیوں کا ذمہ دار ہے وہ۔ چھوٹے بچے کی بات کر رہے ہیں ہم۔ جب بچہ بڑا ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کیا بتاؤں، میرا بچہ سنتا ہی نہیں، میری بات سنتا ہی نہیں۔ ارے جب آپ کو سنانے کی عمر تھی تب تو آپ نے سنایا ہی نہیں اس کو۔
جب ذہن میں ڈالنے کی تھی، اب شیطان اس کے دماغ سے کھیل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، میں تجھے 3 باتیں سکھا رہا ہوں، ان 3 باتوں کو یاد رکھو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر! آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کیا چیز دے دی ہے؟ مالک الملک حفاظت کرے گا، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے وہ حفاظت کرے گا۔ آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر اتریں گے، وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ کیا کلمہ ہے! کیا کلمہ ہے! فرمایا پہلا کلمہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے میرے بچے تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ ایک اللہ، اس ایک اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں۔ وہ ایک اللہ جس کے سامنے تمہیں سجدہ کرنا ہے، وہ ایک اللہ جس کے سامنے تجھے ہاتھ پھیلانا ہے، وہ ایک اللہ جس کے سامنے تجھے پیشانی رگڑنی ہے۔ یہ پوری کائنات مل کر بھی اگر کچھ دینا چاہے اور اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ توحید بھر رہے ہیں دماغ میں، اس بچے میں، اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، جو سچوں کے سچے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کو یاد رکھ، تجدہ تجاہک، اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ اور دوسری بات، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اتنی صاف بات کرنے والا ہوگا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی صاف بات کرنے والے۔ الفاظ دیکھیے آپ، رونگٹے کھڑے ہو جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر۔ کیا شخصیت ہے! اللہ اکبر! جس کی زبان کے اوپر اللہ کا کلام جاری ہو، جبریل امین بھی جہاں ادب سے آتے ہو، کیا مقام، کیا مرتبہ! الفاظ کیا سکھاتے ہیں؟ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر تجھے کچھ مانگنا ہوگا تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اگر تجھے کچھ مدد چاہنی ہوگی، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد چاہنا۔ وَاعْلَمْ، اور اچھی طرح سمجھ لو، أَنَّ الْأُمَّةَ، کہ پوری امت، پوری کائنات، پوری دنیا، لَوْ اجْتَمَعَتْ، اگر یہ سب اکٹھا ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے کچھ فائدہ پہنچا دیں، تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے یہ کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو۔ اور اگر پوری دنیا کے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے یہ کہ اللہ نے تیرے لیے فیصلہ کر لیا ہو نقصان کا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، تقدیر لکھ دی گئی۔ یہ توحید کا وہ لیسن ہے جو سب سے پہلے بچے کے دماغ میں پیوست ہو رہا ہے۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کیا شیطان اس بچے پر غلبہ پائے گا؟ جو بچہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، وہ گلاس بھی رکھتا ہو تو بسم اللہ کہہ کر رکھتا ہو، وہ پانی بھی پیتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر پیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، گھر میں آتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، بڑوں کو دیکھتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے۔ جس کی زبان پر اللہ کا نام رٹا ہوا ہو اور زبان پر اس کا نام جاری ہو، کیا شیطان اس کے اوپر قابو پا سکتا ہے؟ رسوا اور ذلیل ہو جائے گا شیطان مردود، اس کی ساری اسکیمیں فیل ہو جائیں گی۔ پھر یہ بچہ کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر! کیسا ہوگا؟ روایت دیکھیے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس کی پوری تشریح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، کس سے؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی جس راستے سے حضرت عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، راستہ بدل دیتا ہے مارے ڈر کے، مارے خوف کے۔ یہ ایمان کا علامت ہے، یہ ان کے ایمان کی طاقت اور قوت ہے۔ شیطان کی مجال اس کی ہمت نہیں، وہ تھر تھر کانپتا ہے۔ اور وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ان سے کہہ رہے ہیں کہ سنو، میرے بعد قبیلے قرن کا ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اویس القرنی۔ تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے اس سے بخشش کی دعا کرانا، مغفرت کی دعا کرانا اس سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دماغ میں چلتا رہا کہ وہ کون شخص ہے کہ اللہ نے آسمان سے اس کا نام لے کر اپنے نبی پر پیغام اتارا اور نبی نے حضرت عمر فاروق کو پہنچایا۔ اس دن سے اللہ کے نبی کی جب سے وفات ہوئی، اس دن سے فرماتے ہیں کہ کوئی حج کا موقع ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں خیموں میں چکر نہ لگاتا ہوں اور لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا قبیلے قرن کے لوگ یہاں آئے ہیں؟ لوگ کہتے نہیں آئے۔ اگر پتہ چلتا قبیلے قرن کے لوگ ہیں تو کہتے افیکم اویس، اویس ہیں کیا؟ آخر کار سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں جب وہ امیر المومنین ہو گئے، ان کے خلافت کے چوتھے یا پانچویں سال، وہ چکر لگا رہے ہیں امیر المومنین خیموں میں اور کہہ رہے ہیں افیکم قبیلۃ قرن، کیا تمہارے درمیان کوئی قرن کا قبیلہ آیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں امیر المومنین آیا ہوا ہے۔ وہ وہاں پر وہ قبیلہ قرن کا یہ پورا ٹینٹ لگا ہوا ہے، پورا خیمہ لگا ہوا ہے۔ امیر المومنین وہاں پہنچتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہتے ہیں کہ کیا یہ قبیلہ قرن ہے؟ لوگ کہتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں امیر المومنین یہ قبیلہ قرن ہے۔ کہتے ہیں افیکم اویس، کیا تمہارے اندر اویس موجود ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں ایک ہے، تو ایک ہے، مریم سے ایک شخص ہے، رہتا ہے، بوسیدہ سے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ وہ بلائے جاتے ہیں، آتے ہیں، حضرت عمر فاروق ان کو دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ کو تھامتے ہیں اور کہتے ہیں اویس، مجھے اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی کہ جب میری تم سے ملاقات ہو جائے تو میں تم سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا طلب کروں۔ اویس بھونچکا رہ جاتے ہیں، حیرت میں۔ ارے وہ کہتے ہیں کہ آپ صحابی رسول ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کا مرتبہ اور مقام کیا کہنے، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے۔ حضرت اویس رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، یہ کیا تیری شان ہے، کیا تیرا انعام ہے؟ تو جو دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور تیرے انداز تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ میں یہ صحابی رسول عمر فاروق مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مغفرت کی دعا کروں۔ وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق ان کا ہاتھ نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں نہیں، پوری امت کے لیے کرو، میرے لشکر کے لیے کرو، جو قیصر و کسریٰ کی طرف جانے والا ہے اس کے لیے دعا کرو۔ ایک ایک کے لیے دعا کراتے ہیں۔ جب دعا ہو چکی تو حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اویس ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا کیا عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے اتنی بڑی وصیت کی، اللہ نے تمہارے لیے 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا، کیا تمہارا عمل ہے؟ مجھے بتاؤ، میں بھی وہ عمل کروں۔ اویس کہتے ہیں امیر المومنین،
مجھے اپنا کوئی عمل ایسا تو یاد نہیں آتا. میں نماز پڑھتا ہوں کما تصلون، جیسے سارے لوگ پڑھتے ہیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں سارے لوگ پڑھتے ہیں. میں روزہ رکھتا ہوں جیسے سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں جیسے سارے لوگ تلاوت کرتے ہیں. میں حج کرنے آیا ہوں جیسے سارے لوگ حج کرنے آتے ہیں. مجھے اور کوئی عمل تو یاد نہیں. میرے ذہن کے اندر کوئی ایسا وظیفہ نہیں، کوئی ایسے آیت نہیں کہ میں اسے بار بار پڑھتا ہوں. کوئی وظیفہ نہیں، کوئی ذکر نہیں، مجھے ایسا کچھ بھی نہیں. کوئی الگ ہٹ کر تو میرا کوئی طریقہ نہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہاں ایک بات مجھے یاد آتی ہے شاید. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین کی بتائیے ہاتھی بتائیے. کہتے ہیں امیر المومنین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے قرن قبیلے میں آئے، جب انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا، اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام ہم تک پہنچایا، تو اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا. میں نے ان صحابی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. میرے ساتھ میرے کئی ساتھیوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب نے یہ طے کیا کہ اب ہم چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، اللہ کے نبی کا دیدار کریں گے، مقام صحابیت ملے گی. مقام صحابیت، اللہ اکبر. کون ہے پوری دنیا میں جو یہ کہہ سکے کہ میری آنکھوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، میرے کانوں نے اللہ کے رسول کے جملے سنے، اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی، اللہ کے نبی کو میں نے اپنی آنکھوں سے چلتے اور پھرتے ہوئے دیکھا. کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہ مقام صحابیت ہے کہ ساری ولایت قربان، بڑے سے بڑا مرتبہ قربان. کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، میں نے بھی چاہا کہ جہاں میرے سارے ساتھی جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے، میں نے ارادہ کیا. لیکن میں جب گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ بیمار ہو گئی، اور ایسی بیمار ہوئی کہ وہ بستر سے لگ گئی. میرے گھر میں امیر المومنین کوئی نہیں ہے جو ان کی خدمت کرنے والا ہوتا، میں ہی ہوں ان کی خدمت کرنے کے لیے. میرے دل میں ایک آتا تھا کہ میں کسی اور کے حوالے کر دوں اپنی ماں کو. قبیلہ ہے، خاندان ہے میرا، بہت سارے لوگ ہیں، کسی سے بھی کہہ دوں کہ آؤ ذرا میری ماں کو چند دن کے لیے دیکھ لینا، میں مدینے جاتا ہوں، اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے ابھی آ جاتا ہوں. میرے دل نے یہ کہا، لیکن میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے جس کو میں ذمہ داری دے کر جاؤں وہ میری ماں کی اتنی پرواہ نہ کر سکے، وہ ان کا اتنا خیال نہ رکھ سکے. لہٰذا امیر المومنین میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں گا، اور میں کہیں نہیں جاؤں گا ان کو چھوڑ کر. جب تک میری والدہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں کہیں نہیں جاؤں گا، کوئی سفر نہیں کروں گا. دن پر دن گزرتے گئے، والدہ ان کی بیمار ہو گئی، بیماری ان کی بڑھتی گئی، اور اویس قرنی اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے نہ آ سکے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وہ نہیں آ سکے. لیکن جو والدہ کی خدمت، جو جذبہ، جو محبت، جو فکر، جو والدہ کے چہرے کو دیکھ کر فکر کہ بغیر کہے ہوئے مجھے کرنا ہے، اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی. اللہ کو یہ چیز بہت پسند آئی کہ جب بیٹا اپنے ماں کی خدمت کرے، اپنے باپ کی خدمت کرے، تو اس کا انعام تو پھر اللہ دیتا ہے. اور اللہ نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو تم غم نہ کرنا، کیونکہ خزانوں کا مالک تو میں ہوں. تم فکر نہ کرنا، کیونکہ ساری فکروں کو دور کرنے والا تو میں ہوں.
تم نے میرے لیے اپنے والد کی والدہ کی خدمت کی تو اس کا بدلہ بھی مجھی سے پاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج ہمارے ہاں کتنے نوجوان ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو ہوٹلوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، بڑی گپیں لڑاتے ہیں، بڑا مذاق سوجھتا ہے، بڑی ہنسی ہنسی باتیں کرتے ہیں، اور جب گھر کے اندر آتے ہیں تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں ہو گئے، اپنی ماں کو ڈانٹ دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کہنے لگے کھانے میں کیا ہے، کہا یہ کھانا ہے، کھانا رکھا گیا، امو بنا رہے ہیں، یہی پکا دیا تھا کھانا، ہم نہیں کھاتے۔ اماں بیچاری کہہ رہی ارے کھا لو، تھوڑا سا کھا لو، دن بھر کے بھوکے ہو گئے، اس کا دل کھرچ رہا ہے کہ میرا بیٹا بھوکا رہ جائے گا، اچھا ٹھیک ہے کچھ اور پکا دیں گے، کل پکا دیں گے، پرسوں پکا دیں گے، اور آپ کے ساتھ مزاج ہی نہیں ملتے۔ تم نے ماں کو اگر تکلیف پہنچا دی تو سوچ لو کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ ان گناہوں کو تولا نہیں جا سکتا۔ جیسے ماں کی خدمت پر اللہ کا انعام بھی بہت بڑا ہے، تو ماں کو یا باپ کو تکلیف دینے کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تمہارے ماں باپ اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ اللہ کو ماننے والے نہیں اور تم اللہ کو ماننے والے، وہ اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے اور تم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، تمہارے ماں باپ اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، تو بھی صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ وہ تمہاری ماں ہے، تمہارے باپ ہے، یہ مرتبہ کون لے سکتا ہے؟ وہ کافر صحیح، وہ مشرک صحیح، لیکن تمہاری عنایتوں کے مستحق ہیں، تمہاری محبتوں کے مستحق ہیں، تمہاری فکروں کے مستحق ہیں، وہ اس کے مستحق ہیں کہ تم جب اپنے گھر کے اندر جاؤ تو اپنے باپ کے پاس، اپنے والد کے پاس بیٹھو، ان کے پیر دباؤ، ان کے سر کی مالش کرو، ان کا ہاتھ دباؤ، ان کی خیریت معلوم کرو، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ قرآن پاک نے تو ماں باپ کے لیے یہاں تک کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کی باتوں پر اف بھی نہ کہو، ارے یہ کیا کہہ دیا، منہ نہ بناؤ کہ وہ بہت تجربے کار ہیں، تمہارے چہرے کو وہ پڑھ لیتے ہیں، انہیں خوب معلوم ہے کہ میری کون سی بات تم کو خراب لگ رہی ہے، انہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ اب تم پڑھ لکھ گئے ہو، بڑے ہو گئے ہو، طاقت آ گئی ہے، اپنے ماں باپ کو حقیر نہ جانو، بہت دنیا دیکھی ہے انہوں نے، بہت دیکھا ہے انہوں نے، بہت پرکھا ہے۔ مجھے پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہیں باپ کے چہرے کی جھریاں میں نے، جو باپ کے چہرے کی جھریاں ہیں، جو تمہارا باپ کا جو تجربہ ہے، جو دھوپ میں پک کر وہ سفید نہیں ہوئے اس کے بال، جو اس کا جسم بوڑھا ہوا ہے، وہ تمہاری خواہشات کو پورے کرتے ہوئے بوڑھا ہوا ہے۔ آج تم کہتے ہو کہ یہ آپ نے فیصلہ کر دیا، یہ آپ نے کہہ دیا، ایسا آپ نے کر دیا، آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسے کرنا، بہت خوب۔ اب تم اپنے باپ کو مشورہ دینے والے بن گئے، کیا کہنے، اتنی عقل تمہارے اندر آ گئی۔ اس وقت تمہارے باپ جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہنچنے میں ابھی تم کو ایک عمر لگے گی، لہٰذا اپنی باپ کی باتوں کا انکار نہ کرو، وہ چاہے جاہل ہی کیوں نہ ہو، ان کی باتوں کو ایسے ٹھکراؤ نہیں، فکر کرو ان کی۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو اے لوگو جو تم چلے آئے ہو میرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، جو لمبا لمبا قیام کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، بڑی تسبیحیں پڑھ رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور تمہارا باپ تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے، اس کا دل دکھا کے آئے ہو، اپنی ماں کا دل دکھا کے آئے ہو، اس کی دوائی لانے کی تمہارے پاس فرصت نہیں ہے، اس کا کام سننے کی تمہارے پاس فرصت نہیں ہے،
تمہارے دوست اگر تم کو ایک کال کریں تو بستر پر سے اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہو، اپنے دوستوں کے لیے دوڑ پڑتے ہو، اور باپ اور ماں جو تم سے کام کہہ رہے ہیں اس کام کو ٹالتے رہتے ہو، ان کی بات کو سننے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے یہ جو نماز کا ڈھونگ کر رہے ہو یہ مت کرو، اپنے ماں باپ کی فکر کرو۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کے دل کو توڑو نہیں، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وہ تمہاری ماں تمہارے آنسو رو رہی ہے، تمہارا باپ اس کا دل کڑھا ہوا ہے، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں صاحب ہم تو مریں گے اور جنت جائیں گے۔ ایسے جنت نہیں جاؤ گے۔ ہاں جاؤ گے جنت، بالکل جنت جاؤ گے، اللہ نے تو جنت بنائی مومنین کے لیے، لیکن جنت جانے سے پہلے اللہ کی رضا حاصل کر لو، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لو، اللہ تم سے خوش ہو جائے۔ اور اللہ کیسے خوش ہوگا اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں؟ ذرا سوچ کر دیکھو، ذرا غور کر کے دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کی قبر پر گئے ہیں اللہ سے اجازت لے کر، تو کہتے ہیں کہ آپ رونے لگے۔ آپ نے اپنی ماں کو، بہت چھوٹے تھے جب آپ کا انتقال ہو گیا، کچھ یاد نہیں، ذہن میں کچھ بھی نہیں، اپنی ماں کی قبر کو جو دیکھا ابوا کے مقام پر، رونے لگے۔ سارے صحابہ جو بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے۔ وَبَكَى حَتَّى أَبْكَى الْبُعْدَى، ایسا روئے کہ سارے صحابہ بھی رونے لگے۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں بچے ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے، جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، وقت گیا ہاتھ آتا نہیں۔ یہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ تمہاری جو جوانی ہے جو اللہ کے لیے لگی ہوئی ہے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے لگی ہوئی ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لگی ہوئی ہے، علم کو حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور پھر جب تم مومن ہو تو پھر تم تو یہاں تک دیکھو گے کہ تمہارے کسی عمل سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مومن کا کردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ ایک جنگل کا سفر کر رہا تھا، گرمی کے دن تھے، اسے پیاس لگی، اس نے تلاش کرنا شروع کیا تو ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں میں اترنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ اتر کے گیا اور اس نے پانی پیا، اور پانی پی کے جب باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ میرے بھی تو ایسے ہی پیاس لگی تھی، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اندر تو جان ہے، روح ہے، اسے بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، پیاس تو اس کو بھی لگتی ہے، بھوک تو اس کو بھی لگتی ہے۔ اس نے سوچا لاؤ اس کو پانی پلائیں، اب کوئی برتن نہیں، کوئی ہے ہی نہیں پانی پلانے کے لیے، چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں صاحب ہم تو مریں گے اور جنت جائیں گے۔ ایسے جنت نہیں جاؤ گے۔ ہاں جاؤ گے جنت، بالکل جنت جاؤ گے، اللہ نے تو جنت بنائی مومنین کے لیے، لیکن جنت جانے سے پہلے اللہ کی رضا حاصل کر لو، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لو، اللہ تم سے خوش ہو جائے۔ اور اللہ کیسے خوش ہوگا اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں؟ ذرا سوچ کر دیکھو، ذرا غور کر کے دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کی قبر پر گئے ہیں اللہ سے اجازت لے کر، تو کہتے ہیں کہ آپ رونے لگے۔ آپ نے اپنی ماں کو، بہت چھوٹے تھے جب آپ کا انتقال ہو گیا، کچھ یاد نہیں، ذہن میں کچھ بھی نہیں، اپنی ماں کی قبر کو جو دیکھا ابوا کے مقام پر، رونے لگے۔ سارے صحابہ جو بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے۔ وَبَكَى حَتَّى أَبْكَى الْبُعْدَى، ایسا روئے کہ سارے صحابہ بھی رونے لگے۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں بچے ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے، جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، وقت گیا ہاتھ آتا نہیں۔ یہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔
یہ تمہاری جو جوانی ہے جو اللہ کے لیے لگی ہوئی ہے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے لگی ہوئی ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لگی ہوئی ہے، علم کو حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور پھر جب تم مومن ہو تو پھر تم تو یہاں تک دیکھو گے کہ تمہارے کسی عمل سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مومن کا کردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ ایک جنگل کا سفر کر رہا تھا، گرمی کے دن تھے، اسے پیاس لگی، اس نے تلاش کرنا شروع کیا تو ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں میں اترنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ اتر کے گیا اور اس نے پانی پیا، اور پانی پی کے جب باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ میرے بھی تو ایسے ہی پیاس لگی تھی، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اندر تو جان ہے، روح ہے، اسے بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، پیاس تو اس کو بھی لگتی ہے، بھوک تو اس کو بھی لگتی ہے۔ اس نے سوچا لاؤ اس کو پانی پلائیں، اب کوئی برتن نہیں، کچھ ہے ہی نہیں پانی پلانے کے لیے۔ چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے تھا، اس نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا اور دانتوں میں پکڑ کر اس کو نیچے اترا، جو بنے ہوتے ہیں اترنے کے لیے، چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور دانتوں سے اس کو پکڑا، اور پھر ہاتھوں سے چڑھتے ہوئے کنویں کے اوپر آیا اور اس چمڑے کے موزے سے اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی کہ میرے مخلوق پر یہ اس قدر رحم کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں زیادہ رحم کرنے والا ہوں، میں اس کے سارے گناہوں کو بخشتا ہوں۔ ذرا سا دیکھا آپ نے مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے، ایک بندے مومن کیسا ہوتا ہے۔ ایک بندے مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جانور کو بھی تڑپتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ قربانی کے جو دن ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے بکرا زمین پر لٹا دیا اور چھری اب تیز کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور کہنے لگے لا تمیتوہا اماتتین، یہ 2 مرتبہ اس کو موتیں مت دو۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم نے اپنی چھری پہلے تیز کر لی ہوتی۔ میرے بھائیوں، ایک نظارہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو بہت سارے جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لٹائے ہوئے ہیں زمین پر، اور پھر جیب سے ایک لسٹ نکالتے ہیں اور پھر وہ چھری ہاتھ میں لیے آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں لمبی لمبی، اور جانور لیٹا ہوا ہے، وہ جانور کا منہ ایسے کھینچا گیا ہے، ہاتھ پیر اس کے پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ صاحب اپنی جیب سے لسٹ نکال کر وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو 7 لوگوں کے نام ہیں وہ نام گنائے جا رہے ہیں ایک لائن سے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو دعا پڑھنی ہے پہلے پڑھ لیجئے، جو بھی پڑھنا ہے پڑھ لیجئے، اور اللہ نے تو اتنی آسانی رکھ دی ہے کہ آپ ذبح کریں اور صرف آپ نے یہ کہا بسم اللہ اللہ اکبر، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے دل کو دیکھتا ہوں، میں نے قبول کر لیا۔ تو جو اسلام جانوروں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کا حکم دیتا ہو، ان کو تڑپانا پسند نہ کرتا ہو، وہ کسی انسان کو، کہ ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، چچا کو، ان کو تڑپانا پسند کرے گا۔ آج لوگ اپنی انا کی بنیاد پر، اپنے غرور کی بنیاد پر رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت دی جائے اور اس کے رزق میں خوب کشادگی کر دی جائے، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا آگے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، یہ بدلہ عدلہ کرنے والا، تمہارے ساتھ کسی نے اچھا کیا تم نے اس کے ساتھ اچھا کیا، یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے،
صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جو تجھ سے کاٹ کے ملتا ہو، تجھ کو نقصان پہنچاتا ہو اور تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ کے لیے، وہ ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ذرا سی بات پر، ذرا سی بات پر رشتے ٹوٹ گئے، بھائی بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا، ذرا سی بات پر باپ بیٹے کے درمیان بول چال بند، باپ بیٹے سے نہیں بول رہا، بیٹا باپ سے نہیں بول رہا، ماں بیٹی سے نہیں، بیٹی اپنی ماں سے نہیں بول رہی، اور جو رشتہ دار ہیں ذرا سی بنیاد پر اور کبھی قدیم بنیاد پر رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی۔ اس امت پر کیسے اللہ کا رحم ہوگا جہاں اللہ کے احکامات توڑے جاتے ہوں؟ عزیزان محترم، ہمارے نوجوانوں کی ایک بگاڑ جو آج کل پایا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی طرف اشارہ کر دوں اور کچھ باتیں بیان کر دوں۔ میرے بچوں، نوجوانوں کے پیچھے خاص کر کے شیطان بہت پڑا ہوتا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن سے کھیلے، آپ کے ایمان کو کمزور کرے، آپ کی توحید کو خراب کرے، اللہ کے نبی سے آپ کو دور کرے، یہ شیطان چاہتا ہے۔ اور اس کا سب سے اچھا ذریعہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا سب سے اچھا ذریعہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر الٹی سیدھی چیزیں بھر دی جائیں۔ ہمارے بہت سے نوجوان جب ان میں دین کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوئے، آخرت کی فکر ہوئی، تقوی آنا شروع ہوا، اب سوچتے ہیں کہ چلو علماء کرام کے بیانات سنے جائیں گے۔ اب یوٹیوب کھولا انہوں نے، اور یوٹیوب تو ایک منڈی ہے بازار کی طرح، اچھا برا گلا سڑا سب ملتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں۔ اب آپ چلے، جو سامنے داڑھی رکھائے نظر آ گیا، جو قال اللہ قال رسول کہتا نظر آ گیا، آپ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ایک بات بتائیں آپ کو، بہت غور سے سنیے گا، کبھی شکاری دیکھے ہیں آپ نے جو جال پھیلاتے ہیں اور شکار کرتے ہیں؟ وہ کچھ دانے، گیہوں کے دانے، چاول کے دانے یا باجرے کے دانے زمین پر پھیلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان باجروں کے دانوں پر یا گیہوں کے دانوں پر جال لگا دیتے ہیں۔ اب اڑنے والا پرندہ جو اوپر سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے واہ کیا کہنے، بڑا خوشنما منظر ہے، یہ تو دانے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو رزق پڑا ہوا ہے، بڑا عمدہ ہے، کیوں نہ اس کی طرف رغبت کی جائے۔ وہ بیچارہ آتا ہے اس لالچ میں کہ دانے ملیں گے، اور جب وہ آتا ہے تو اسی میں پھنس جاتا ہے، پھر پھڑپھڑاتا رہتا ہے۔ اسی طرح یوٹیوب کے اوپر بہت سارے ایسے علماء ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا نام لیں اور باتیں اپنی کریں، بلائیں کسی اور کی طرف۔ انجام کار کیا ہو اس کا؟ انجام کار دو باتیں۔ پہلی بات، یا تو آپ کے دل میں اللہ کے نبی کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے، دین اسلام کے تعلق سے شک پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام جو دین اسلام کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہم تک پہنچانے والے ہیں، ان کے لیے آپ کے سینے میں بغض آ جائے، عداوت آ جائے، دشمنی آ جائے، ان پر بھروسہ اٹھ جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ پلر گر جائیں گے تو چھت گر جائے گی۔ صحابہ کرام وہ پلر ہیں جن پر دین اسلام کی بنیادیں ٹکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے تو یہ قرآن پیش کیا، انہوں نے تو حدیث پیش کی، انہوں نے تو کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول کا یہ فتویٰ ہے، اس آیت میں اللہ کے رسول نے یہ تفسیر فرمائی۔ صحابہ کرام ہی تو بیان کرتے ہیں۔ اب انہی کے تعلق سے آپ کے دل میں شک پیدا ہو جائے تو کیا بچے گا؟ پورا اسلام ختم ہو گیا۔ تو ایک طریقہ گمراہی کا کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، دین اسلام کے تعلق سے،
حدیثوں کے تعلق سے شک پیدا کرتے ہیں. شک پیدا ہو گیا، آپ اللہ سے دور ہو گئے، آپ حدیثوں سے دور ہو گئے، بات ختم. اب آپ گمراہیوں میں بھٹکتے رہیں گے، اسی جال کی طرح پھنس گئے، پر آپ پھڑپھڑا رہے ہیں، نکل نہیں پائیں گے. اور وہاں تو اس جانور کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم پھنس گئے، یہاں تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم پھنس گئے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کی دکان سجائیں، بہترین اعلیٰ کوالٹی کا سامان. آپ نے سامان دیکھا، آپ نے کہا واہ بھائی واہ، یہ تو بڑا اچھا سامان ہے. آپ دکان کے اندر چلے گئے، کہا یہ والا جو کپڑا ٹنگا ہے دکھائیے. کہا بالکل دکھاتے ہیں. ڈبہ پیک رکھا ہے، اٹھایا ڈبہ، پکڑا دیا آپ کو. اب آپ لے کر گھر پہ آ گئے، اب کھول کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بالکل 2 کوڑی کا سامان، جس کی قیمت آپ 1000 روپے دے کر آئے، 50 روپے میں کوئی نہ پوچھے. ایسا ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاپنگ مال کے باہر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کپڑے ہاتھوں کے اوپر ٹانگے رہتا ہے کہ یہ صاحب کپڑے ہیں اور میں بہت مجبور ہوں، ذرا بیچ رہا ہوں، ذرا دیکھ لیجئے. آدمی کپڑا چھوتا، بڑا اچھا. پھر وہ پیکٹ لیے رہتے ہیں بہت سارے. اب کہاں آدمی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ پورے کپڑے نکالے اور چیک کرے اور پھر طے کرے اور رکھے. کہا پوچھا کتنے کا ہے؟ کہا 1000 روپے کا ہے. کہا یہ پکڑو 1000 روپے. یہ کپڑا دیکھا تھا، اچھا تھا، لے لیا. گھر پہ لا کر دیکھا تو وہ کپڑا ایسا بھی نہیں، پوچھا لگانے کے لائق کپڑا نہیں کہ اس سے کم پوچھا، وہ بھی بیکار کپڑا. تو ایسے ہی کچھ لوگ یوٹیوب کے اوپر، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میری بچیوں، تمام لوگوں سنو، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بلاتے ہیں قال اللہ قال الرسول، حدیث پیش کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں. آپ کو تو بڑا مزہ آ گیا کہ واہ بھائی واہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، واہ بھائی واہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے. اچھا، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جب تھوڑا آگے چلے آپ کو پھیر دیا، ادھر ان کی طرف آ جاؤ. یہ دیکھتے ہو یہ حدیثیں بہت اچھی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے ایک بڑے مولانا ہیں، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتاب پڑھیے ذرا سا. یہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے علماء سے علم حاصل کیا ہے. ان کی پیروی کیجئے، وہ جو فتویٰ دیں انہیں کی مانیے. اپنی طرف سے یہ قرآن حدیث آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ نہ سمجھیے. وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی لایا تھا اللہ اور رسول کے نام پر اور لے گیا آپ کو کسی اور کے نام پر. اب آپ چلتے رہے اسی کے پیچھے زندگی بھر، اور کل قیامت کے دن جب آپ پہنچے اللہ کے سامنے اور جب نامہ اعمال سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا لے کر آئے ہو؟ یہ تو ہمارے نبی نے کہا ہی نہیں تھا، یہ تو میں نے اتارا ہی نہیں. اللہ اکبر. مجھے ایک قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، اپنے نبی کے تعلق سے نہیں، حضرت عیسیٰ کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کل قیامت میں عیسائیوں کے سامنے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنے سامنے لائے گا اور کھڑا کرے گا سامنے. قرآن پاک کے الفاظ ہیں یا عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، عیسیٰ بتاؤ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری عبادت کرو اور میری ماں کی عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ اللہ اکبر. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر، اللہ اپنے سامنے کھڑا کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ذرا بتاؤ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو؟ وہ کانپ جائیں گے، کہیں گے پروردگار میری کیا مجال کہ میں اس طرح کی باتیں کروں. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہوگی تو پروردگار آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. ڈریے اس بات سے کہ کل قیامت کے دن جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ کیا لے کر آئے ہو، یہ تو میں نے کبھی کہا ہی نہیں تھا، اس کا تو میں نے کبھی حکم ہی نہیں دیا، اس کو تو میں نے اپنے نبی پر نازل ہی نہیں کیا، یہ حکم تو ہم نے اتارا ہی نہیں، تم کہاں سے لے آئے؟ اب آپ کہیں اللہ تعالیٰ وہ فلاں صاحب نے کہا تھا، فلاں کا فتویٰ تھا، فلاں کا قول. مثال دے دیتے ہیں آپ کے سامنے، مثال دینے میں کوئی حرجہ تو ہے نہیں، مثال دیتے ہیں آپ کے سامنے. تحقیق کر لیے گا آپ، ہر ایک کو دعوت ہے، جتنے لوگ موجود ہیں میں سب کو دعوت دیتا ہوں. سارے لوگ جو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے میری یہ دعوت ہے، میں اس کے سامنے بات پیش کرنا چاہتا ہوں.
آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ قرآن خوانی کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ علماء کو بلایا گیا، کچھ بچوں کو بلایا گیا، کچھ قرآن پڑھنے والے مسلمانوں کو بلایا گیا، ایک ایک پارا بانٹ دیا گیا، بھائی آپ قرآن پڑھیے۔ ہوتا ہے نا، یہ قرآن خوانی کہتے ہیں اس کو۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن اتر رہا ہے، صاحب قرآن جن پر قرآن اتر رہا ہے، ان کی 2 بیویوں کا انتقال، حضرت خدیجہ کا، حضرت زینب کا، آپ کی نگاہوں کے، آپ کی زندگی میں ہوا، نگاہوں کے سامنے ہوا۔ آپ کی 2 بیٹیوں کا انتقال اور آپ کے بیٹوں کا انتقال آپ کے سامنے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتقال آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ آپ کے آنکھوں کے سامنے وہیں پر شہید ہوتے ہیں، جن کو آپ نے سید الشہداء کا لقب دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ چلو قرآن پڑھو اور بخشو، چلو سارے لوگ بیٹھ جاؤ، جس کو جتنا یاد ہے اتنا پڑھ ڈالو۔ نہ اللہ کے رسول پڑھ کر بخش رہے ہیں، نہ صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ یہ پھر طریقہ آپ کے یہاں کہاں سے آیا؟ کون لے کر آیا؟ کس کی پیروی کر رہے ہیں آپ؟ محمد مصطفیٰ کی تو آپ پیروی نہیں کر رہے، جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، جس کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، اس کو تو آپ نہیں کر رہے۔ یہ کس کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ تم میری پیروی کرو۔ کیسے فرمایا؟ ایک بہت بڑی بات، اگر آپ کے سمجھ میں وہ بات آ جائے تو اللہ اکبر، کیا کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے سامنے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں اور دیگر صحابہ کرام کا ایک مجمع لگا ہوا ہے۔ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے ران پر ایک ہاتھ مارا زور سے اور کہنے لگے الا تری الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر، کیا تو اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے پر نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے رخسار پر کسی نے انار پیس کر لگا دیا ہو، اس قدر غصے میں سرخ۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق تورات کا ایک نسخہ پا گئے تھے اور آپ کی موجودگی میں وہ تورات پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کو غصہ آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے، اس کے رسول کے غصے سے۔ میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، محمد مصطفیٰ کے رسول ہونے پر اور دین اسلام کے دین ہونے پر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے کہا عمر لو کان موسیٰ حیا، اے عمر اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے، میرے سامنے ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، تو بغیر میری پیروی کیے ہوئے انہیں چارہ نہ ہوتا، بغیر میری پیروی کیے ہوئے انہیں جنت نہ ملتی۔ میری پیروی کرنا سارے انبیاء، کوئی بھی، اور اللہ نے کر کے دکھایا۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ان کو بھیجے گا دنیا میں، دمشق کے منارے پر وہ اتریں گے 2 فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے،
قیامت سے پہلے جب دجال نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اسے قتل کرنے کے لیے، اور آتے ہی سب سے پہلا اعلان کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ اے تمام کے تمام مسلمانوں سنو، میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا امتی بن کر آیا ہوں، میں انہی کی شریعت پر عمل کرنے آیا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے، آپ کے بند دماغ کے ڈھکن کو کھولنے کے لیے یہ دکھا دیا کہ دنیا کے کسی آدمی کی محمد مصطفیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے رسول کے قول کے سامنے نہ موسیٰ علیہ السلام کے ان کی عزت سڑکوں پر، دل کے اندر عزت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے نہ موسیٰ علیہ السلام کے قول کی کوئی عزت ہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی، کچھ نہیں۔ ان کے کسی قول پر عمل نہ ہوگا، عمل ہوگا تو محمد مصطفیٰ کے قول پر عمل ہوگا، اور یہ دونوں بھی محمد مصطفیٰ کے ہی تابع۔ کیسے لوگ ہیں، کاش کہ اس بات کو سمجھ سکتے کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ان کے سامنے آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث تو ٹھیک ہے، حدیث تو صحیح ہے، لیکن کیا کریں ہمارے امام کا فتویٰ نہیں ہے، ہمارے مولانا کا تو کچھ اور کہنا ہے، ہمارے مسلک میں تو ایسا نہیں ہے۔ چولہے بھاڑ میں گئے آپ کے یہ مسلک، مر جاؤ گے تو سارے مسلک یہی زمین پر رہ جائیں گے، اور قبر کے اندر جاؤ گے تو صرف نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کے بارے میں، اس کے نبی کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں سوال ہوگا۔ سارا مسلک تمہارا اوپر رہ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا یہیں پر۔ نبی کی پیروی کتنے کی وہ بتاؤ، ادھر ادھر کی باتیں نہ سناؤ۔ یہ نہ سناؤ کہ ہم نے اتنی کتابیں پڑھی تھی، ہم نے فلاں عالم صاحب کی، فلاں مولانا صاحب کی لکھی ہوئی اتنی کتابیں پڑھ لی تھیں، وہ سب چھوڑو۔ یہ بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں پڑھی تھیں؟ جس نبی کو تمہارے لیے امام بنایا گیا، جس نبی کو تمہارے لیے رہبر بنایا گیا، جس نبی کو تمہارے لیے قائد بنایا گیا، جس نبی کو تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنایا گیا، جس نبی کو تمہارے لیے ہدایت کا مینارہ بنایا گیا، اس نبی کو چھوڑ کر تم کس و ناکس کی پیروی کرتے ہو اور خوش بھی ہوتے ہو، خوش بھی ہو۔ ایک آیت یاد رکھو، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تم چیک کرنا چاہتے ہو ہم ہدایت پر ہیں کہ نہیں؟ تو بہت سارے مولانا آتے ہیں، سب اپنی اپنی گا کے بجا کے چلے جاتے ہیں، سب کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے نسخہ بتا دیا، قرآن پاک میں نسخہ بتا دیا۔ تم اللہ کے سامنے کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ راہ ہدایت دکھا دے، صراط مستقیم کی ہدایت کر دے۔ اہدنا کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ ہدایت چاہیے، ہدایت کی دعا کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تتبعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب چیک کر لو اپنے آپ کو۔ رخ روشن کے آگے شم رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شم رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میرے عزیزوں سنو، کان کھول کر سنو، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ امتحان بنا دیا، تمہارے ایمان کا، تمہاری ہدایت کا، تمہاری اللہ سے وفاداری کا، تمہاری اللہ سے محبت کا، تمہارے اسلام کی سپردگی کا معیار بنا دیا۔ اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہو تو تم ہدایت پر ہو، اور اگر تم ان کی حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہو، ان کی حدیثوں کو یہ کہہ کر چھوڑتے ہو حدیثیں تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کا مسلک نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں یہ نہیں چلتا، ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا، ہمارا طریقہ، ہمارا رسم، ہمارے رواج، تو آپ سمجھ لو کہ تم کہو چاہے جو کچھ، تم گمراہ ہو۔ تم اپنے آپ کو چاہے جتنا ایمان والا سمجھو، فیصلہ اللہ کرے گا، قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا۔
تم اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہو کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، سیدھا راستہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہہ دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین قسم ہے اس قرآن پاک کی جو حکمتوں سے لبریز ہے۔ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ بھی صراط مستقیم پر ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ صراط مستقیم اللہ کے نبی پر شروع ہوتا ہے اور اللہ کے نبی پر ختم ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں، سب بادر ہوائی، باقی کچھ نہیں۔ محمد مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ان کی امامت میں آ جاؤ، تسلیم کر لو ان کو اپنا نبی مانو، ان کو اپنا رسول مانو، ان کو اپنا امام مانو، ان کو اپنا قائد مانو، ان کو اپنا رہبر مانو، ان کی بات پر سر جھکا دو۔ وہ کہیں کہ یہ ایسا کرنا ہے تو پھر ایسا کرنا ہے، وہ کہیں یہ نہیں کرنا ہے تو پھر نہیں کرنا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے والد حضرت عمر فاروق، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایک صاحب کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، الحمدللہ اللہ کے نبی پر درود و سلام ہو۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا چپ، ماں خاموش، یہ کیا تو نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، یہ نہیں۔ اگر ہم لوگ چاہتے تو ہم بھی ایسا ہی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب تمہیں چھینک آئے تو تم الحمدللہ کہو۔ کیا سکھایا ہے؟ الحمدللہ کہو، یہ سکھایا ہے۔ یہ تم نے الصلاۃ علی رسول اللہ کیسے بڑھا لیا؟ صاحب وہ درود پڑھ رہا تھا لیکن نبی کے طریقے پر نہیں پڑھ رہا تھا۔ اچھا، آپ اذان دیتے ہیں، سارے لوگوں کے ہاں اذان ہوتی، دیکھا ہوگا آپ نے، آخر میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر میں کیا آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہی تو آتا ہے نا۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے، ایک آدمی اذان دینے کھڑا ہوا، آپ کی بات ہم کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں وہاں پر، آپ دیکھ رہے ہیں، جج آپ ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ایک آدمی اذان دے رہا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب اخیر میں کہنا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ جج ہیں، آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ اذان نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، نہ ایسے نہیں کہا جائے گا، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ صرف لا الہ الا اللہ کہیے، محمد الرسول اللہ کہنا غلط نہیں ہے، لیکن جس جگہ اس نے کہا ہے وہ جگہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود سکھایا ہے ایسے کہو اذان۔ آپ کے سامنے اذان دی گئی ہے، حضرت زید نے اذان دی، حضرت بلال نے آپ کے سامنے اذان دی، عبداللہ ابن ام مکتوم نے آپ کے سامنے اذان دی، سب آپ کے سامنے، اور آپ سن رہے ہیں۔ تو اذان ویسے دینا ہے جیسے اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، تو دین پر ویسے عمل کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ اپنی مرضی کا دین نہیں چلے گا، اپنی مرضی کا جو چاہا قرآن خوانی کر لی، جی چاہا نمازوں شادی بیاہ کا جو چاہا طریقہ اختیار کر لیا، دولہا دلہن کو اسٹیج کے اوپر لا کر بٹھا دیا، اب لوگ آ رہے ہیں اور ان کو نذرانہ دے رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، یہ بے حیائی ہو رہی، اور تم مسلمان ہو۔ جس شادی کے اندر جہاں عورتیں بے پردہ ہو کر یا نیم عریاں ہو کر مردوں کے بیچ میں گھوم رہی ہوں اور کھانا آدھا کھا رہی ہوں اور آدھا پھینک رہی ہوں، اور جن کے بال کھلے ہوئے ہوں اور ہر عورت کو دیکھ کر لگے یہی دلہن ہے، اور وہاں پر قاضی صاحب کہیں اے اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرما دے، یہ برکت نازل ہوگی؟ یہاں تو شیطان ناچیں گے، تم نے تو شیطان کو خوش کرنے والا کام کیا ہے، وہ بڑا مسکرا رہا ہے، شیطان بڑے کہے لگا رہا ہے کہ دیکھو یہ آ گئے محمد رسول اللہ کے ماننے والے۔ ایک وہ تھے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں جو اللہ کے رسول پر قربان ہو جاتے تھے، اور ایک یہ ہیں
وہاں تو ہم کامیاب نہیں ہو پائے، ان لوگوں کو گمراہ کر کے رہیں گے، ان کو جہنم لے کر جائیں گے۔ اے لوگو، شیطان کو خوش نہ کرو، ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، مسلمان بنو، اسلام سے ایمان سے سینہ منور ہو جائے، اور جب تم سچے مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ میں ہوگی۔ اس بچے کو عبداللہ ابن عباس کو کیا سکھایا تھا؟ احفظ اللہ، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ یہ توحید کے ساتھ ہے، شرک کے ساتھ نہیں ہے، یہ سنت کے ساتھ ہے، بدعت کے ساتھ نہیں ہے، یہ اسلام کے ساتھ ہے، جاہلی رسم و رواج اور خرافات کے ساتھ نہیں ہے۔ بنو، وفادار بنو، اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنو، دین اسلام کو سمجھو، پڑھو، قرآن پاک کو پڑھیے، حدیثوں کو پڑھیے، اللہ کے نبی پر درود بھیجیے، سلام بھیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے پیارے نبی ہمارے درمیان بھیجے گئے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جگہ ملی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس اللہ کا کرم ہے۔ اب اگر ہم بدبخت ہو جائیں، ہم خود ہی بیکار ہو جائیں اور اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اختیار کریں تو یہ بدبختی ہماری ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتا ہے، تم خود ہی اللہ کے علاوہ دوسری طرف بھاگ رہے ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے کامیاب ہوگے، ان کی پیروی سے کسی کی بھی تم پیروی کر لو، کوئی بڑے سے بڑا مولانا ہو جائے، بڑے سے بڑا امام ہو جائے، اس کی تم پیروی کر لو گے، ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی باتیں دو دو چار کی طرح میں اپنی باتوں کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، ہماری زندگیوں کو تبدیل فرمائے، ہمارے اندر ایمان پیدا فرمائے، ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو پختہ ایمان والا بنائے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو ایمان والا بنائے، اور ہمارے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کے اندر ایمان کی روح بیدار فرما دے، ایمان کی تازگی پیدا فرما دے، اسلام کو سمجھنے والا، اسلام پر عمل کرنے والا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کو قبول فرما، اس کہنے سننے کو قبول فرما، جو بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یا اللہ پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو لوگ، جو ہماری بچیاں بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا اللہ غیب سے ان کے اچھے نیک و صالح رشتے بھیج دے۔ یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن ہمارے بچوں کی بچیوں کی، اے اللہ ان کو اولاد سے نواز دے، نیک اولاد سے نواز دے۔ یا اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے صالح جوڑا عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ اس شہر جھانسی پر خاص طور سے اپنا کرم کر دے، یہاں کے مسلمانوں پر خاص طور سے اپنا رحم کر دے۔ یا اللہ اپنے خیر کے، اپنی برکتوں کے، اپنی رحمتوں کی یا اللہ دروازے کھول دے، یا اللہ اپنی بارش نازل کر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔